ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا عمل چہرے کی خوبصورتی کے متعلق ہے اور اس میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ رات کو 10 مرتبہ سونے سے پہلے اس عمل کو کرنے کے متعلق چند ضروری شرائط بھی ذہن میں رکھیے۔ چند چیزوں کا آپ کو مستقل اہتمام کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے چہروں کو اس قدر نورانی بنا دیں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے، اور چہرے کے کیل چھائیاں اور یہ جتنے بھی چہرے کی بیماریاں ہیں اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں، ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں، اور آپ کے چہرے پہ ایک روب ہو، دیکھنے والے کو اس میں کشش محسوس ہو اور اس قدر خوبصورت چہرہ ہو جائے کہ کوئی آنکھ آپ پر ٹک نہ سکے، کوئی آپ کی طرف دیکھ نہ سکے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں میں عرض کر دوں، ایک نورانی چہرہ ہے اور ایک سفید چہرہ ہے۔ سفید چہرے اور نورانی چہرے میں بہت فرق ہے۔ سفید چہرے والے بہت ذلیل ہوتے بھی دیکھے ہیں، سفید چہرے والے اللہ رب العزت کے نافرمان بھی ہیں۔ اب کتنے سفید چہرے، یورپ کے سارے لوگ ہی بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے رنگ تو سفید دیا لیکن وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے چہروں پر سفیدی تو ہے لیکن کشش نہیں ہے۔ کشش مطلوب ہے، سفیدی مطلوب نہیں ہے۔ یہ میں چیز عرض کر دوں آپ کو، جتنی بھی بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا رنگ گورا ہوگا تو پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ گورے رنگ چاہے کتنا ہی گورا رنگ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہ ہو تو یہی خوبصورت چہرے والی شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، ساس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، بہت سے مسائل چلتے ہیں۔ اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ چہرے کی سفیدی مطلوب نہیں ہونی چاہیے، کشش مطلوب ہونی چاہیے، نورانیت مطلوب ہونی چاہیے۔ نورانیت ہو تو چاہے سانولا رنگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس میں بھی کشش پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، ایک بار جو نگاہ پڑ جائے تو نگاہ ہٹتی نہیں، اور کوئی غیر محرم ہے تو وہ نگاہ اگر پڑ بھی جائے غلطی سے تو نیچے کر لے گا، پھر اٹھا نہیں سکے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، اس کے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن اس میں عرض کر دوں چند احتیاطیں اور چند شرائط اور چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ جو بچیاں پردہ نہیں کرتی، یہ جان لیں کہ بے پردگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہر وقت لعنت پڑتی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ کا نور جاتا رہتا ہے اور خوبصورتی کشش ختم ہو جاتی ہے، پھر رنگ سفید رہ جاتا ہے۔ خون سفید کی طرح رنگ بھی سفید ہو تو کیا فائدہ؟ اصل تو چہرے پر نورانیت ہو پھر فائدہ ہے۔ کشش ہو، کسی کو آپ کو دیکھنے والا کشش محسوس کرے، آپ کی طرف متوجہ ہو، اصل تو یہ چیز ہے۔ تو اس میں عرض کر دوں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ بالکل چھوڑ دیں۔ بے پردگی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے بچیوں کے چہروں سے نور جاتا رہا، کشش حلاوت جاتی رہی۔ یورپ میں بے پردگی ہے، خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی بھی ہے تو وہ بھی پریشان ہے کہ لوگوں نے اس کو تنگ کر رکھا ہے، اور لوگ ہر وقت اگر اس کے پیچھے بھی ہیں تو اس کے سفید چہرے کی طرف سے کی وجہ سے، لیکن ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں؟ ان سے کہا جائے بھئی تمہارا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، تم پر تو مر مٹنے والے لوگ ہیں، پھر تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو دل کا سکون نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ پرکشش ہو اور لوگ دیکھتے ہی آپ کو کبھی جو ایک دفعہ دیکھ لے آپ کا چہرہ بھول نہ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ہر طرح کے حرام کاموں کو، چاہے گانے سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، نظر کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، کانوں کا، آنکھوں کا غلط استعمال ہے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، باپردہ رہیے۔ اس سے کشش پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیجئے، باوضو رہیں ہر وقت۔ اس میں ایک چیز عرض کر دوں، باوضو رہنا مشکل لگتا ہے، آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ ہم باوضو کس طرح رہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، بار بار وضو کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے،
تو جس وقت ہمیں باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی پھر بے وضو رہنا مشکل لگے گا۔ ابھی ہمیں بے وضو رہنا مشکل نہیں لگتا، لیکن باوضو رہنے کی بات سن کر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، ایک ہفتہ صرف ہم باوضو رہنے کی پریکٹس کر لیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو بے چینی ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو یوں لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، کچھ خالی خالی ہے، سکون نہیں آتا جس وقت تک وضو نہ کر لوں۔ اس لیے وضو کی عادت بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ رب العزت چہرے پر نور پیدا، اعضائے وضو نور کی طرح چمکتے ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ اللہ رب العزت چہرے کو نور عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچانا، دوسری چیز آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے وہ نماز ہے۔ نماز میں اللہ رب العزت نورانیت عطا فرماتے ہیں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے لمبا سجدہ کرنا، سجدے میں تسبیحات 3 کی بجائے 5، 7، 9، 11 طاق عدد میں جتنی زیادہ ہو سکے، جتنی مشقت آپ سہ سکتے ہوں اتنا آپ تسبیحات کریں، لمبا سجدہ کریں۔ اس سے چہرے کا نور بڑھتا ہے، اور جو سرکولیشن ہے خون کی ہمارے جسم میں، وہ دماغ کی وجہ سے یہ چہرہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن بچیوں کو یہ چہرے کے دانوں کی وجہ سے مسئلہ ہو وہ بھی لمبا سجدہ کیا کریں، زیادہ کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لمبا سجدہ ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اور تیسری چیز لمبا سجدہ کرنا۔ یہ 3 کاموں کا آپ اہتمام کر لیجئے، اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیجئے جو رات کو سوتے ہوئے کرنے کا ہے۔ 10 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ان 3 باتوں کا خیال ضرور رکھیے۔ بندہ گناہ کرتا ہے نا جی، تو اس میں اس قدر نحوست پیدا ہو جاتی ہے، ایک جھوٹ ہی بولتا ہے، فرشتے 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ اس بندے کے جسم میں کس قدر غلاظت اور گندگی پیدا ہوتی ہے کہ اتنی دور فرشتے چلے گئے۔ کوئی بہت بڑا جانور مرا پڑا ہو تو اس کی سمیل بھی بہت تھوڑے ایریے تک جاتی ہے، تو اس جسم کے اندر کس قدر وہ روحانی نقصان ہوتا ہے اور کس قدر شیطانی گندگی پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے 3 میل تک دور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے چہرے پہ کشش کہاں سے آئے گی؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، باوضو رہنے کا اہتمام کریں، لمبا سجدہ کیا کریں، اور آخری عمل رات کو سونے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو 3 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھیے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ مکمل آپ پڑھ کر اس کے بعد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین آپ نے اس کو پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا صلی اللہ علی سیدنا محمد، یہ ٹھیک ہے، اس کو آسان بھی ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ آپ اس درود پاک کو 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی سیدنا محمد 10 مرتبہ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد آخر میں پھر یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ ترتیب پھر عرض کر دو، شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیجئے۔ پھر دوبارہ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونک ماریں، پھر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے آپ پھیر دیجئے اور سو جایا کریں۔ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے، لمبے سجدے کا اہتمام کرتے ہوئے، باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہوئے اس عمل کو کیجئے۔ روزانہ آپ رات کو سو کر عمل کیجئے اور صبح اٹھ کے اس کا رزلٹ دیکھ لیجئے۔ آپ خود جان جائیں گے اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرما دیا، چہرے کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہوگا، دیکھنے والوں کے دل میں آپ کا رعب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، بہت ہی قیمتی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس مزید حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔